بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹے آرڈر کیا ہوتا ہے، یہ جو پراپرٹی کے بارے میں سٹے آرڈر جو کورٹ جاری کرتی ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جو ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ سیکھیں گے کہ سٹے آرڈر کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کن کن حالات میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ ہم سٹے آرڈر لے لیں، اور کتنے دنوں میں جاری ہو سکتا ہے، کورٹ کی کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اسکرین شاٹ آپ سے شیئر کروں گا ایک سٹے آرڈر کا، جس میں آپ کو ورڈز پتہ چلیں گے کہ کیا ورڈنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کون سمن جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے اس مدعا کو جس کے خلاف سٹے آرڈر جاری کیا جا چکا ہوتا ہے یا کیا جانا مقصود ہوتا ہے، آرڈر اس کو جو سینڈ کیا جاتا ہے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کی جا سکتی ہیں اس ڈیفینڈنٹ کے خلاف جس کے خلاف سٹے آرڈر جاری کیا جا چکا ہو اور اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہو۔ تو اس ویڈیو میں ہم کافی کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دوں گی میں نے تقریباً 5 اسکرین شاٹس لیے ہیں جو ایک فائل کے تھے، آپ یہ سمجھ لیں، اور ایک جو پہلا والا اسکرین شاٹ ہے یہ تو لا سے متعلق ہے، جو سی پی سی کا لا ہے جس میں ٹیمپریری انجنکشن کا بتایا گیا ہے، آرڈر 39 رول 1 2 3 4 کافی سارے یہاں پہ رولز ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ اپلیکیشن ہے، یہ اپلیکیشن جو ڈرافٹ کی جاتی ہے سٹے کے لیے، اور اس کے بعد ایفیڈیوٹ اس کے پاس سپورٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ، پھر یہ سٹے آرڈر جاری کیا جاتا ہے، یہ رپورٹ ہوتی ہے ریڈر کی، اس کے بعد یہ آرڈر جاری کیا جاتا ہے سٹے آرڈر، اس میں دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، پھر یہ سمن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر سٹے یہ کاپی وغیرہ کروائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سٹے آرڈر ہوتا ہے یہ کن کن حالات میں ضرورت پیش آ سکتا ہے۔ ویسے تو کافی سارے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جب آپ کو سٹے آرڈر لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے، یا پھر کوئی بھی لیگل ڈرافٹنگ کروانی ہے، کوئی بھی کورٹ کیس تیار کروانا ہے، دعویٰ ہے، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل، فیملی اپیل ہے، کرمنل اپیل ہے، یا پھر ٹرانسلیشن سروسز حاصل کرنی ہے جو ویزا پرپسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایمبیسیز وغیرہ میں جمع کروائے جاتے ہیں، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ایف آئی آر ہوگی، سیل ڈیڈز ہوگی، رجسٹریاں ہیں، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، نقل، رجسٹر، حقدارانہ زمین وغیرہ، تو گیون نمبر 0303582907 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ کن کن حالات میں سٹے آرڈر لینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا ہوں، ایگریمنٹ ٹو سیل کا حوالہ دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی کے ساتھ پراپرٹی کو بیچنے کا جو ہے وہ یا پراپرٹی خرید کرنے کا ایگریمنٹ کیا ہے، اگر آپ نے اس کو خریدنے کا ایگریمنٹ کیا ہے اور آپ نے اس کو کچھ بیانہ ادا کر دیا، فار ایگزامپل 10 لاکھ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 10 لاکھ کی اپنی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، 2 لاکھ روپے آپ نے بیانہ دے دیا، 8 لاکھ روپے کا یہ مقرر ہوا ٹائم کہ 8 لاکھ روپے عرصہ 2 مہینوں کے اندر یا 2 مہینوں کو ایک ڈیٹ مقرر کر دی جاتی ہے کہ 2 مہینوں بعد آپ نے 8 لاکھ روپے اسے ادا کرنا ہے اور اس نے پراپرٹی آپ کے نام پہ ٹرانسفر کروانی ہے۔ 2 مہینوں کا ٹائم گزر جاتا ہے، آپ اس کو ریمائنڈر بھی بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ جو پراپرٹی ہے وہ میرے نام پہ ٹرانسفر کروا دیں، یہ میرے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتا۔ اب کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس ٹائم پراپرٹی کا ریٹ ہائی ہو جائے، اور یا وہ اس کی کوئی اور پارٹی لگ جائے، وہ کہتا ہے جی میں اس کو بیچنا چاہوں تو اس کو نہیں بیچنا چاہتا۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سٹے لے لیں اس کے خلاف کہ وہ پراپرٹی کو کسی اور کو بیچے نہ، کسی اور کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کرے، کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر نہ کروائے۔ دوسرا، آپ نے جو ایگریمنٹ ٹو سیل کی پرفارمنس ہے اس کے لیے بھی ایک دعویٰ فائل کرنا پڑے گا آپ کو، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی اس ایگریمنٹ کی پرفارمنس کے لیے کہ وہ اس کو حکم دیا جائے کہ وہ اس ایگریمنٹ کے مطابق میرے نام پہ رجسٹری کروائے اور بقایا پیمنٹ وصول کرے۔ وہ عموماً کورٹ میں بھی جمع کروا دی جاتی ہے، کورٹ کے بقایا جو پیمنٹ ہے تو وہ کورٹ کے اکاؤنٹ میں یا کورٹ میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ تو ایگریمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ ٹو سیل۔ اس کے علاوہ اب یہ جو آپ کو دعویٰ فائل کرنا پڑے گا اسپیسیفک پرفارمنس، اس کے ساتھ ہی اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے سٹے کی۔ اسی طرح اگر آپ کا ایسا کیس نہیں ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کا، تو دوسرا کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، لیکن آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں پہ جو ساتھ والا پلاٹ ہے، ساتھ والی زمین ہے، وہ مالک اس کی نیت خراب ہوگی تو وہ آپ کے پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی تعمیرات شروع کی ہے اس نے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے تو ساتھ میں وہ انکروچ کر دے، اب تجاوز کر دے اپنے پلاٹ سے، اور وہاں سے جو ہے اینٹیں وغیرہ
پھنکوا لے وہاں پہ باؤنڈری وال کچھ اس کو جو ہے وہ انکروچ کرے اپنی پراپرٹی سے زائد، تو اس صورت میں بھی آپ اس کے خلاف اسٹے لے سکتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کہ عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو روکا جائے کہ یہ میرے پلاٹ پر قابض نہ ہو، میرے پلاٹ پر تعمیرات نہ کرے، مجھے میرے پلاٹ پر انلیگلی قبضہ نہ کرے اور مجھے ڈسپوزس نہ کرے، تو یہ آپ اس بارے میں اسٹے لے سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو الگ سے دعوے میں جو ہے اسپیسیفک پرفارمنس کا یہاں پہ ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سمپل ایگریمنٹ ٹو سیل کے لیے مخصوص ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ اس میں کوئی آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک اور کیس میں آپ سے شیئر کروں، ایگزامپل آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی پبلک پاتھ ہے جو آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے اور رستے میں کوئی بلاکیج پیدا کرتا ہے، کوئی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اب چونکہ یہ پبلک پاتھ ہے، آپ کے گھر کی طرف رستہ آ رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف بھی سٹے لے سکتے ہیں۔ جو بھی بلاکنگ کر رہا ہے اور عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو حکم دیا جائے کہ یہ جو بلاکنگ ہے یہ نہ کرے، یہ بار بار بلاکنگ کی کوشش کرتا ہے پھر ہٹا دیتا ہے، یا ہم جو بھی اس کا پروسیجر ہے اگر بلاکنگ کر دی ہے تو اس کے لیے آپ یہ اس کو ڈائریکشن لے سکتے ہیں کہ جو بلاکیج پیدا کی گئی ہے اس کو ان بلاک کرے۔ اور باقی اس کے علاوہ اور مختلف حالات، بہت سارے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ اسٹے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کورٹ کے آرڈر کے تحت کوئی پراپرٹی سیل آؤٹ کی جا رہی ہو، اٹیچ کی جا رہی ہو، نیلام کی جا رہی ہو، اور ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو پراپرٹی اپنی پرچیز کی، ہمارے اس کے مالک تھے، یہ ہمارا انٹرسٹ انوالو ہے، تو ہم اس کے خلاف بے شک اپیل کریں، یا اگر ہم اس میں پارٹی بھی ہیں اگر ہم اس کے اپیل بھی جاتے ہیں تو اس کے ساتھ سٹے کی اپلیکیشن لے لیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے سٹے ہے یہ گرانٹ کیا جائے، تو پراپرٹی نہ نیلام ہو نہ بیچی جائے، تاکہ اس کا جو ڈیسیژن نہیں آتا تھا اپیل کا۔ تو ویڈیو کی اس کے بعد ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو سٹے اپلیکیشن ہے، اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں جو لا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اپلیکیشن انڈر آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 کا۔ تو یہ 39 آرڈر کا رول 1 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں یہاں پہ، اس کو ان ڈیٹیل نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بھی ویڈیو کافی ساری لمبی ہو سکتی ہے، اس کے کافی سارے رولز ہیں، پھر سب رولز ہیں۔ تو یہاں پہ جو فرسٹ والا رول ہے انڈر آرڈر 39 کا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان اینی سوٹ اف اٹ از پرووڈ بائی ایفیڈیوٹ، یہاں پہ ایفیڈیوٹ کا ذکر ہے، اور یہ ایفیڈیوٹ کا میں ذکر بتاؤں گا کہ جو کورٹ کی آرڈر تھا جس میں ایفیڈیوٹ کا ذکر کیا تھا وہاں پہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اور ادروائز جہاں پہ یہ پروو ہو جاتا ہے کہ جو پراپرٹی ان ڈسپیوٹ ہے، جس کے جو متنازع پراپرٹی ہے وہ ڈینجر میں ہے کہ وہ ضائع ہو سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، وہ ٹرانسفر ایلینائٹ کی جا سکتی ہے کسی بھی دیگر شخص کو، یا رانگ فلی بیچی جا سکتی ہے ایگزیکیوشن کی ڈگری میں، جیسے کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد تو جو کورٹ ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے ٹیمپریری انجنکشن کا، کہ وہ اسے روکے کہ ایسا اقدام نہ کرے، نہ بیچے، نہ ڈسپوز آف کرے، اور پریونٹ رہے، اسٹیٹس کو مینٹین رکھے، جو بھی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو حوالہ یہاں پہ دینا تھا۔ اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ جو اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے کورٹ میں، یہ سینئر سول جج صاحب کو مخاطب کی جا سکتی ہے۔ میں نے نام کو ہائی لائٹ جو ہے وہ ہائڈ کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے سوٹ فار پرماننٹ اینڈ مینڈیٹری انجنکشن۔ اب یہاں پہ یہ تو مین دعویٰ ہو گیا، اب مین دعویٰ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپلیکیشن فائل کر رہی ہے سٹے کے لیے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کو وہ بیچنے جا رہا ہے تو آپ نے فوراً سے سٹے لینا ہے، تاکہ اگر وہ آگے بیچ دیتا ہے تاکہ وہ بیچے نہ، اگر وہ بیچ دے گا تو آگے تھرڈ پارٹی انوالو ہو جائے گی، پھر وہ آگے مزید بیچ دے تو کافی لیٹیگیشن سٹارٹ ہو سکتے ہیں، مسئلہ مسائل جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 کی یہ اپلیکیشن ہے، ریڈ وتھ سیکشن 151 CPC ہے، فار گرانٹ آف ٹیمپریری انجنکشن ہے۔ اس میں 3-4 پوائنٹس لکھے جاتے ہیں کہ جو ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے اس کے کنٹینٹس کو جو ہے وہ ہم نے ایک جو ہے دعویٰ فائل کیا ہے۔ کون سا والا دعویٰ؟ یہ والا، سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن کا، اس کے کنٹینٹ، کیونکہ اس میں ہم نے تمام ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم اس کے مالک ہیں، کیسے مالک بنے ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یا جو بھی ایگریمنٹ کے پرفارمنس کا ایگریمنٹ ہے، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا، تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے ساتھ تو یہ فلفلمنٹ نہیں کر رہا، تو اس میں تمام ڈیٹیلس میں بتائی جاتی ہے۔ تو ہم اس اپلیکیشن میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جو دعویٰ فائل کیا ہے ابو ٹائٹل یہ والا، اس کے کنٹینٹس کو اس درخواست کا حصہ تصور کیا جائے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ والا پیرا کہ یہ جو ہیں ہم جو ہیں اپلیکینٹ ہیں، یہ گڈ پرائما فیشی کیس ہے ہمارا، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں جیتیں گے، اور بیلنس آف کنوینئنس بھی جو ہے وہ ہمارے حق میں لائی کرتی ہے، اور اگر ہمیں ٹیمپریری انجنکشن گرانٹ نہ کیا جائے تو ارریپیریبل لاس ہونے کا شدید احتمال ہے۔ اس میں پریئر لکھیں گے کہ جو ڈیفینڈنٹس ہیں اس کو روکا جائے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس چیز سے روکنا ہے، وہ اگر آپ کو ڈسپوزس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کہیں گے کہ ڈسپوزس نہ کرے، انٹرفیئر نہ کرے، مداخلت نہ کرے،
کرے, اور اگر وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے جا رہا ہے تو اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ نہ کرے, اس کو روکا جائے. تو یہ ڈفرنٹ حالات پیدا ہو سکتے ہیں, تو آپ نے اسٹے اس میں لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو روکا جائے فرام انٹرفیئرنگ, مداخلت سے روکا جائے, ان ٹو دی پیسفل پوزیشن آف دی پلینٹف, اینڈ آلسو restrain them to occupy or alienate the land in question to anyone through any mode or manner till the decision of the suit. اب یہاں پہ جو تا فیصلہ مقدمہ ہے اس کو یہ روکا جائے ان جو ہے کاموں سے. اس کے بعد جو یہ سپورٹ ہوگا ایفیڈیوٹ سے, جس میں ہم بتائیں گے کہ جو کنٹینٹس ہیں اپلیکیشن کے یہ بالکل درست ہیں, اس کو بھی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اب یہاں پہ پہلے دیکھ لیتے ہیں, یہ ہمارے پاس آرڈر ہے, یہ سیم ڈے آرڈر جو سیم ڈے فائل ہوا, سیم ڈے آرگومنٹس ہوں گے, وکیل صاحب پیش ہوں گے. فار ایگزامپل سینئر سول جج صاحب کی آپ جو ہے کورٹ میں دائر کرتے ہیں تو وہ کسی جج کو مار کر سکتے ہیں, سول جج کو. تو جب اس کے پاس کیس جاتا ہے تو وکیل صاحب آرگومنٹس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسے سے ہمارے موکل کے ساتھ ہوا ہے, تو ان کو روکا جائے. تو یہاں پہ جب فائل ہوتی ہے, جب جج صاحب جب ان کے پاس فائل جاتی ہے, تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریڈر پہلے رپورٹ کرتا ہے کہ اس فائل کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس انیکس ہے. تو یہاں پہ لکھتا ہے کہ گزارش ہے کہ اس دعویٰ استقرار حق ما درخواست حکم امتناعی کے لیے ایک تو دعویٰ فائل ہوا ہے, مین دعویٰ جو ہے استقرار حق کا, اس کے ساتھ اسٹے اپلیکیشن بھی فائل ہوئی ہے, اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس انیکس ہے, فرد پتہ ہے, فہرست ما دستاویزات, فہرست وکالت نامہ ہے, طلبانہ وغیرہ لف ہیں. یہ تو رپورٹ ہوگی ریڈر کی, یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریڈر. اب اس کے بعد سیم ڈے اگر وکیل صاحب آرگومنٹس کریں اور ایک پرائما فیشی کیس بنے, اور جج صاحب کو اگر لگے کہ اسٹے آرڈر جاری کیا جانا چاہیے, تو جج صاحب اسٹے آرڈر جاری کر دیتے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ڈے آرڈر ہوا ہے, اور اگر نہ لگے تو وہ ڈیٹ ڈال دیتے ہیں کہ ان کو نوٹس کر دیتے ہیں, سمن کر دیتے ہیں کہ ان کو بلایا جن کو سن کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈر ہو چکا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے جیسا کہ the plaintiff has annexed with the plaint, یعنی کہ ایک تو دعویٰ فائل ہوا جو کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں, سوٹ فار پرماننٹ انجنکشن کا تھا, یہ اسی کی فائل ہے. این اپلیکیشن کے اس نے جو ہے ایک اپلیکیشن بھی انیکس کی ہے اس اپنے پلینٹ کے ساتھ, یعنی دعوے کے ساتھ. کون سی والی 39 رول 1 and 2 کی, ریڈ وتھ سیکشن 151 سی پی سی کی, جہاں پہ ٹیمپریری انجنکشن کو مانگا گیا ہے. تو اب جیسے لکھتے ہیں کہ دی کنٹینٹس آف دی سیڈ اپلیکیشن آر فلی سپورٹڈ بائی این ایفیڈیوٹ, یہ جو کنٹینٹس ہیں اس اپلیکیشن کے وہ فلی سپورٹڈ ہیں ایفیڈیوٹ کے ذریعے, اور ایفیڈیوٹ لازمی ہے اس میں لگانا. اگر نہیں لگائیں گے تو پھر بھی آپ کو ہو سکتا ہے مینٹینیبل نہ ہو, آپ کو وہ آبجیکشن لگ جائے اس پہ. پریلیمنری آرگومنٹس on the application have been heard. اب جج صاحب جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے آرگومنٹس بتا دیے, تو یہ جج کہتے ہیں کہ آرگومنٹس میں نے سن لیے ہیں. ریلائنگ آن دی پلینٹفس ایفیڈیوٹ, اب اس پر ریلائی کرتے ہوئے ان دی مین وائل جو ایفیڈیوٹ پلینٹف نے انیکس کیا ہے اس پہ ریلائی کرتے ہوئے جو ڈیفینڈنٹ ہیں ان کو روکا جا ڈائریکٹڈ, ان کو روکا جاتا ہے, ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مینٹین رکھیں اسٹیٹس کو ریگارڈنگ دس سوٹ پراپرٹی, یعنی کہ سوٹ پراپرٹی کے اسٹیٹس کو مینٹین رکھیں, جیسی پراپرٹی ہے ویسی ہی رہے, نہ اس کو بیچیں, نہ اس میں مداخلت کریں, نہ اس میں فصلیں اگائیں, نہ کسی کو بیچیں, نہ ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کریں, کچھ بالکل ایز اٹ از اس کو رہے جیسا یہ اس ٹائم ہے. اب یہاں پہ یہ تو آ گیا. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سمنز بی ایشو ٹو دی ریسپونڈنٹس ڈیفینڈنٹس سبجیکٹ, بلکہ یہاں پہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ریگارڈنگ سوٹ پراپرٹی ٹل فردر آرڈر, یعنی اب یہاں پہ یہ مختلف ہو سکتے ہیں. ٹل فردر آرڈر بھی ہو سکتا ہے, ٹل نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کیس پہ جج صاحب اس کو کیا آرڈر اناؤنس کرتے ہیں. تو یہاں پہ جب تک یہ فردر آرڈر اناؤنس نہیں ہوتا تو اس ٹائم تک یہ اسٹیٹس کو کا آرڈر جاری ہوا ہے. یہاں پہ دیکھو سمن بی ایشو ٹو ریسپونڈنٹس ڈیفینڈنٹس سبجیکٹ ٹو فائلنگ آف پروسیس فی رجسٹرڈ اے ڈی. اب یہاں پہ سمن اس کو ایشو ہے اس تاریخ کے لیے کہ وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اس تاریخ کو پیش, ابھی ڈیفینڈنٹ پیش نہیں ہوا, اس کی حاضری نہیں ہوئی, لیکن اس کو روک دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے ٹل فردر آرڈرز مینٹین رکھے اسٹیٹس کو. ابھی 2/9 کا یہ آرڈر ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو سمن آگے جو سمن ہم ساتھ انیکس کرتے ہیں فائل میں, اس میں اس کا نام لکھا جاتا ہے, کورٹ کا نام آگے, اسٹیمپ وغیرہ آگی, اور مقدمہ آگے کا ٹائٹل آ جائے گا کس کو یہ سمن بھیجا جا رہا ہے. یہاں پہ اب اسی کی ڈیٹو کاپی یہاں پہ کروائی جاتی ہے, فوٹو اسٹیٹ کروائی جاتی ہے. یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آرڈر سے لے کے یہاں تک اس کی کاپی ہے. باقی آرڈر شیٹ کی جو کاپی نہیں, جو ریڈر کی اس کی رپورٹ تھی اس کو کاپی نہیں کروائے گا, بلکہ اوپر سمن کو نیکسٹ کیا گیا ہے, اس کی کاپی کروائی گئی ہے, اور سیم ڈیٹو کاپی ہے, اس کو یہاں پہ اسٹیمپ وغیرہ لگتی ہے جیسے کہ, اور یہ بھیجا جاتا ہے اس ڈیفینڈنٹ کو, اس کو تاکہ پتہ چلے کہ ایک تو ایک اس کے خلاف کیس فائل ہو چکا ہے اس سمن کے ذریعے, اور دوسرا اس کو یہ بھی پتہ چلے کہ اس کے خلاف اسٹے آرڈر بھی جاری ہو چکا ہے کہ وہ آگے اس کو جو ہے کسی اور کو بیچے نہ ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کرے, کچھ بھی بالکل اسٹیٹس کو مینٹین رکھے, اور اگلی تاریخ کو پیش ہو جہاں پہ اس کی جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو اتنے بجے یہ پیش ہو. تو یہ اس طرح ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جو ڈیفینڈنس کو پھر اگر وہ پیش ہو جاتا ہے نہیں ہوتا
उसको पता चल जाता है कि स्टेटस को ऑर्डर हो चुका है, इसके बावजूद भी वो किसी को बेचने लगता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है, 6 माह की सजा या दीगर जो कानून में उसमें दर्ज है तो उसको सजा दी जा सकती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह काफ़ी कुछ इसमें मैंने पॉइंट जो लिखे थे उसको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि स्टे ऑर्डर क्या है, इसके कैसे हासिल किया जाता है, किन हालात में और कितने दिन लग सकते हैं। मैं आपको बताया कि सेम डे भी हो सकता है, और अगर जैसे को लगे कि ये सेम इसको जो अनाउंस नहीं किया जाना है स्टे ऑर्डर, तो वो डेट डाल देते हैं और अगली डेट को देखा जा सकता है कि वो स्टे दिया जाना चाहिए। इन कोर्ट की प्रोसीडिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट भी आपको बता चुका हूँ कौन भेजता है समन कौन भेजता है। हाँ, ये कोर्ट खुद भी भेजती है प्रोसेस सर्वर को, और हमें भी भेजना पड़ता है दोनों तरीके से हम उस डिफेंडेंट को आगाह करते हैं। और बाकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको प्रोसीडिंग की इनिशिएट की जा सकती है अगर वो स्टे ऑर्डर की खिलाफवर्जी करता है। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। स्टे की मैं ऑलरेडी आई थिंक बना चुका हूँ कि स्टे का की जो दावा है या स्टे की दरख्वास्त है कैसे बनाई जाती है। तो आगे इंशाल्लाह इससे रिलेवेंट और भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगा।